علماء کرام، نعت خوانان، شیریں لسان اور میرے آقا کے اب سب شاکان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجابی کا یہ شعر، یہ کلام چند اشعار پیش کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ چند دن پہلے میں نے پہلی لائن کے علاوہ سبحان اللہ باقی ساری شاعری خود لکھنے کی کوشش کی تو اللہ نے مہربانی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت برا کلام ایک رات کے پچھلے پہر میں لکھا تھا، سبحان اللہ۔ تو آپ کے سماعتوں کو نظر کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہو گیا آجو۔ تو آج ہم اس محفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رسول کی مہربانیاں ہی ہوتی ہیں تو بندہ اللہ رسول کے نام لیوا محفلوں میں بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی محفل سجی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور انتظامیہ نے بڑی محبت سے سجائی۔ بے شک۔ ایک دو دفعہ فتیدگی کی وجہ سے اس محفل کے کینسل کرنے کا بھی ان کا موڈ بنا۔ میں نے بھی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کینسل کر دیتے ہیں، یہ تو کوئی ایشو نہیں۔ بے شک۔ اچھا اور برا معاملہ تو انسان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، یہ تقدیر کے حصے ہیں۔ بے شک۔ لیکن پھر آج صبح پھر دوبارہ مجھے انہوں نے حکم دیا کہ نہیں، ہم نے سوچا یہ ہے کہ کوئی دنیا میں آئے تو بھی سرکار کا نام لینا چاہیے، کوئی چلا جائے تو بھی سرکار کا نام لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ماسٹر والی تو یہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا، انتظام کیا۔ تقریباً 6:30 بجے میں بھی حاضر ہوا، حافظ صاحب کے بلک ساتھ رابطہ ہوا۔ ہمارے ایک تحریک کے کارکن ہیں، ان کے والد محترم فوت ہوئے تھے تو ان کی تعزیت بھی کی اور فاتحہ خانی کی بھی کوشش کی، اللہ نے توفیق دی تو ان کو سارے ثواب بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد چند ایک معاملات پر گفتگو بھی ہوئی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہاں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جب حاضر ہوئے تو اب تھوڑی سی تعداد میں تھے، اب تو ماشاءاللہ مسجد بھری ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری نعتیں سنی ہیں میں نے، اور تلاوت بھی سنی ہے، نکابت بھی سنی ہے۔ سننا ہی تو حوصلہ ہے، سبحان اللہ۔ سنا تو لوگ جاتے ہیں لیکن سننا حوصلہ ہوتا ہے۔ کبھی دیکھ لینا، آزما لینا، ہم کسی کو سنا لینا تو ہمیں سنانا آیا ہوتا ہے، لیکن کسی کی سنے نا بے شک۔ اور پھر حوصلے کے ساتھ سنے تو اصل حوصلہ وہی ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں، بے شک۔ دین کا معاملہ سنانا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج یہ سننے سنانے کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ نیت سے زیادہ اجر عطا فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک بھی ہے، ان کے قریب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولا کا معنی مفسرین کرام نے مالک بھی لکھا ہے سبحان اللہ۔ اور قریب ترین بھی لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں طریقوں سے اگر گفتگو کی جائے تو احادیث مبارکہ خود اس کی تشریح بھی فرماتی ہیں سبحان اللہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ مسلمانوں کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جسم اپنی اوقات میں کچھ بھی نہیں، بے شک۔ اگر اس میں سے روح نکال دی جائے، بے شک۔ تھوڑی دیر بھی گھر والے اسے برداشت نہیں کرتے اس جسم کو۔ بے شک۔ اصل میں جو اپنے ہیں، جو دوست ہیں، جو یار ہیں،
جو رشتہ دار ہیں اور جو ہمارے محبوب ہیں بے شک وہ اس جسم سے کم ہی پیار کرتے ہیں. بے شک میں انکار نہیں کرتا کہ اس جسم سے پیار نہیں ہے، اس جسم سے کم ہی پیار کرتے ہیں. بے شک اصل میں وہ محبت تو روح سے کرتے ہیں. بے شک روح نہیں ہے تو وہ فوراً ایک گڑھا نکالتے ہیں، اسے قبر کا نام دے کر تو بندے کو وہاں اتار آتے ہیں، بے شک پھر اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ نکل بھی نہ سکے، اس کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے، کوئی کچھ نہیں کرتے. تو پھر اصل محبت تو روح سے ہے. بے شک سبحان اللہ اپنی اوقات میں تو یہ جسم تو کچھ نہ ہوا نا. بے شک اب آئیے حلیت الاولیاء میں حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اس حوالے سے آپ سے عرض کر دیتا ہوں. سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا قالب مبارک تیار کیا نا، سبحان اللہ تو اللہ نے اس قالب میں روح پھونکی. سبحان اللہ روح جسم کے اندر تو گئی، ساتھ ہی باہر آ گئی، اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں اس وحشت زدہ قالب میں نہیں رہ سکتی، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بڑی وحشت ہے، میں نہیں رہ سکتی. اللہ وحدہ لا شریک نے پھر روح کا دل لگانے کے لیے، ہم پنجابی میں یہ جملہ بولتے ہیں نا دل لگانا، بے شک روح کو وہاں رکھنے کے لیے، روح کے لیے وہاں سے وحشت دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ میں اپنے آخری نبی کا نور مبارک رکھ دیا. روح کو حکم دیا کہ اب جا. سبحان اللہ روح پھر گئی، اور توجہ کرنا میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، شاید بچوں کو اور بے وقوفوں کو سمجھ نہ آ سکے. بے شک تب سے جب سے اس قالب مبارک میں نور نبی آیا ہوا ہے، سبحان اللہ تب سے روح اس قالب میں چلی گئی، پھر واپس نہیں نکلی، اور اب ایسا اس کا دل لگا ہے کہ مرنے کو دل ہی نہیں کرتا. بے شک جس سے مرضی پوچھ لینا، عام عوام میں آپ لوگ ایسے دیکھیں گے عاشقان مصطفیٰ کے علاوہ مرنے کا نام نہیں لیں گے. 100 سال کے قریب عمر ہو جاتی ہے، ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ راضی نامہ نہیں کر پائے. بے شک نبی پاک تو بڑی شان والے ہیں نا، سبحان اللہ ان کے بتائے ہوئے نظام یعنی شریعت کے ساتھ ابھی تک راضی نامہ نہیں ہو سکا. بڑی دور کی بات میں کیوں کروں، میرے پاس قریب کی دلیل ہے. یہ چہرہ جس کا نبی پاک کے چہرے کی طرح نہیں ہو سکا، اس کے دل کی قسمیں کون سنے. بے شک سبحان اللہ بے شک ہماری آنکھ تو دیکھتی ہے ظاہر، بے شک جو اپنے سب سے پیاری چیز چہرہ ہوتا ہے. ہم کسی کے گھر میں جائیں یا کسی کو اپنے گھر میں بلائیں، اور 2 خاندانوں کو اکٹھا کرنے کا جب ہم پلان کریں، ترتیب بنائیں، ترکیب کریں رشتے کرنے کے لیے، سب سے پہلے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا جاتا ہے. بے شک بزرگوں ایسے ہی ہے نا، سب سے پہلے چہرہ ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں کہ اس کی ٹانگ چھوٹی تو نہیں، ٹانگ لمبی تو نہیں، پولیو کا مریض تو نہیں، بے وقوف تو نہیں، یہ چیزیں ہی بعد میں ہیں. سب سے پہلے چہرہ ہے. بے شک سبحان اللہ اگر چہرہ دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں اے سونے اگلیاں گلاں کسی اور کو نال پوچھ لینے ہیں، بے شک کنج دینے. جس کا چہرہ پیارا نہ لگے وہ تیری میری نسل کو آگے چلانے کے قابل نہیں ہوتا. بے شک ہم اسے چھوڑ کے تو اگلے گھر چلے جاتے ہیں. سونیاں جو تیرا میرا ابھی تک چہرہ ہی اپنے محبوب کی پیروی نہیں کر سکا، ابھی تک محبوب کے چہرے کو، تیرا چہرہ اس لائن میں تو اپنے آپ کو، اس چہرے کو قبول نہیں کر سکا، وہاں تک نہیں تو لا سکا، تو سونیاں تیرے دل دے عشق نو تے تیریاں عشق نمازاں نو میں کتھے رکھاں. بے شک جبکہ قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی توڑیاں اپنیاں جاناں نالوں زیادہ توڑا مالک بھی ہے تو توڑے نیڑے بھی ہے. سبحان اللہ اگر مالک میرے نبی ہیں بے شک تو پھر میریاں مرضیاں کیڑیاں، بے شک پھر میں کون ہوتا ہوں کہ اپنی زندگی اپنی صرف زمین کے لیے وقف کر دوں؟ پھر میں کون ہوتا ہوں کہ اپنی زندگی فقط اپنے کاروبار کے لیے وقف کروں؟ پھر میں کون ہوتا ہوں کہ اپنی زندگی صرف اپنی اولاد کے لیے وقف کروں؟ پھر میں کون ہوتا ہوں اگر میں مومن ہوں؟ بالمؤمنین، اگر میں مومن ہوں، یہ شان صرف مومنوں کے ساتھ ہے. بالمؤمنین،
اگر ہم مومن کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں پھر ساڑی جان اکیلی نہیں، پھر ساڑا وارث کملی والا ہے. اور اگر ہم درجہ مومن تک نہیں پہنچے تو پھر ساڑی جان دا وارث کملی والا بولو تو صحیح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، مسلم شریف کے حدیث پاک، جامع ترمذی شریف میں بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اولا بالمومنین من انفسہم. دیکھیں سرکار نے کتنا فضل فرمایا. سبحان اللہ. میں نے خطبے میں ایک حدیث پاک عرض کی ہے کہ انا حبیب اللہ. سبحان اللہ. لوگوں میں تو اللہ کا محبوب ہوں. سبحان اللہ. نبیوں میں یہ مقام کسی کا نہیں. سبحان اللہ. کوئی نبی اتنی شان والا نہیں جتنی شان والا تیرا اور میرا آقا ہے. اسی طرح آقا نے فرمایا انا اولا بالمومنین من انفسہم. ادھر میں اللہ کا محبوب ہوں، ادھر مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک بھی ہوں. سبحان اللہ. اور میں مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ نیڑے نیڑے بھی ہوں، قریب بھی ہوں. سبحان اللہ. ہم اکثر محبت کے زمرے میں جب آئیں نا تو دنیاوی اپنے کسی محبوب کے بارے میں گفتگو کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جان مانگ. بے شک. ہے نا جملہ ہمارے معاشرے میں، بے شک. جان مانگ یار، تو جان مانگ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز جان ہے. بے شک. اگر تو یہ بھی مانگے تو تیری مانگ سے زیادہ یہ جان قیمتی نہیں، تیری رضا سے زیادہ. تیری طلب بڑی، میری جان چھوٹی، حالانکہ اس کی طلب بدلی ہوتی رہتی ہے، بے شک. محبوب بھی بدلی ہوتے رہتے ہیں. بے شک. میں جب بچپن میں پڑھتا تھا 3 کلاس تک میرے یار اور تھے، بے شک. اس کے بعد میٹرک تک اور ہو گئے، جب کالج میں گئے تو اور ہو گئے، یونیورسٹی میں گئے تو وہاں اور ہو گئے، جامعہ میں گئے تو اور ہو گئے، تحریک چلائیے تو اور ہو گئے. سبحان اللہ. ہن او نے جڑے سب کچھ سرکار تو وارن والے نے. سبحان اللہ. یہ وقت کے اعتبار سے یار بھی بدلی ہوتے رہے دنیاوی، اور ان کی تمنائیں بھی بدلی ہوتی نہیں. ہائے ہائے کڈے نصیب نے سنیاں دے. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، سبحان اللہ. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ایک یہ محبوب کریم ہیں جو حقیقی محبوب ہیں، جو نسل در نسل ہمارے یہی چلے آ رہے ہیں. باقی تو ہر شے بدلی ہو رہی ہے. بے شک. سردیوں میں کپڑے بدلی ہو رہے ہیں، گرمیوں میں کپڑے بدلی ہو رہے ہیں، سردیوں میں کھانے تبدیل ہو رہے ہیں، گرمیوں میں کھانے تبدیل ہو رہے ہیں، موسم سردیوں والے تبدیل ہو رہے ہیں، موسم گرمیوں والے تبدیل ہو رہے ہیں، لوگوں کے چہرے تبدیل ہو رہے ہیں، لوگوں کی چہرے پر آنے والی شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، لوگوں کے انداز تبدیل ہو رہے ہیں. میرا محبوب کبھی بدلی نہیں ہوا، وہی کملی والا. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. قربان جاؤں اس درجے پر جس درجے پر آ جائیں تو محبوب خود فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہوں. سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بھی فرمایا، قریب بھی فرمایا. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک سنیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے. سبحان اللہ. آقا کی بارگاہ میں ایک پیغام آیا، حضور آپ کا فلاں صحابی فوت ہو گیا. سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ اس کا ترکہ کیا، اس نے چھوڑا کیا؟ حضور اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اس کے ذمہ قرضہ ہے. فرمایا اس کے پیچھے کوئی اولاد؟ لوگوں نے کہا حضور اس کی پیچھے اولاد بھی ہے، خاندان بھی پیچھے ہے. ہمارے جنازے جب ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر یہ اعلان کم ہی کرتے ہیں کہ لوگوں جو اس بولیا جو عمل کیتے وہ بھی معاف کریو. بے شک. یہ ہم کم ہی کہتے ہیں. یہ اعلان ہمارا ضرور ہوتا ہے کہ اس کا کسی سے لین دین ہو بے شک. تو اس کا وارث فلاں ہے، بے شک. کہتے ہیں نا. بے شک. وہ کی مسئلہ بنے جی کوئی ہاں نہ کرو کہ بے شک. جنہ دی فوتگی ہوئی ہے وہ گج وج کے بول رہے ہیں تو تسی سن سنا کے یہ جام ہو گئے ہو. ایک اور سبحان اللہ کب ہو بلا ہاں نہ کرو، گل بات سنو سنا وہ کہ ایندہ نہ کرو. سرکار آپ نے فرمایا کہ اس کا پیچھے خاندان ہے. ہمارے جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا وارث کنسیڈر ہو جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے اس کا فلاں وارث ہے. بے شک. سارا اس کا خاندان یہ ہے لیکن وارث وہ ہے.
تیرا میرا مقدر یہاں تک رہ گیا، جب تک ہم نے کمنی والے سے پیار کیا تو مقدر اور تھا، اب ہم نے اپنی اس دنیاوی چاہتوں سے محبت کی ہے، اب ہمارا وارث وہ ہو گیا۔ ادھر سرکار کی بارگاہ میں جب پیغام آ گیا حضور فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس کے وارثین تو پیچھے ہیں، سرکار نے فرمایا اس نے چھوڑا کیا؟ حضور بہت زیادہ مقروض ہے، فرمایا اس کے خاندان والوں کو کچھ نہ کہنا، اس کا میں وارث ہوں۔ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، سرکار نے عملی طور پر ثابت کر دیا، فرمایا کہ اس کا وارث میں ہوں، اس کا قرضہ بھی میں ادا کروں گا۔ تو بندہ کیوں نہ او ہو جا مومن بنے جدہ وارث توں تے میں نہ کہلوائیے، ساڑھا وارث پھر کملی والا کہلوائے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن بعد ایک اور آپ کی بارگاہ میں پیغام آیا، حضور آپ کا ایک اور غلام فوت ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اس کا ترکہ، حضور اس نے کچھ چھوڑا ہے، جائیداد بھی چھوڑی ہے، کچھ اس کے پیسے بھی درم و دینار بھی ہیں، باغ بھی ہے شاید کھجوروں والا۔ سرکار نے فرمایا اس کے وارث حضور اس کے پیچھے ہیں، آل اولاد ہے، خاندان ہے۔ سرکار مومنوں کی جانوں سے زیادہ نیڑے بھی ہیں، سبحان اللہ، مالک بھی ہیں، فرمایا اس کا ترکہ خاندان کو دے دو، اگر قرضہ ہوا تو میں دوں گا۔ سبحان اللہ، ایڈا بھی نیڑے دا پیار کو کردہ ہے، بے شک پیسے لین دی واری آئی ہے تو نہیں لے، سبحان اللہ، او خاندان دے دیتے نے، جس ٹائم دا قرضہ دین دی واری آئی ہے فرمایا خاندان وارث نہیں، انہیں میریاں منیاں نے، ان اج دا وارث میں ہاں۔ سبحان اللہ، مومن کون ہے؟ سبحان اللہ، میرے محبوب نے فرمایا مومن وہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، مسلم شریف کے حدیث پاک، سبحان اللہ، جس نے ہر شے سے بڑھ کر، کل کائنات سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، سبحان اللہ، پھر کہتا ہوں ماں باپ سے بڑھ کر، سبحان اللہ، اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر جس نے کملی والے سے پیار کیا، مومن تو وہ ہے جس نے اپنا آپ کملی والے کو پیش کیا، سبحان اللہ، تو پھر سونا قبول تے کردہ ہے نا۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ بھی کوئی گل ہے۔ یہاں پہ ایک پنجابی کی داستان عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اور میرے علاقے کی ہے، بڑی جلدی سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ، ایک وہ جانور جسے کتا کہیں ناپاک ہے، بے شک، نسلی بھی ہو لیکن کسی ڈیرے پہ نہ ہو، کبھی اس کے سائز کی جا کے دکان اور اس کے کھوکھے سے چھچھرے کھائے، کبھی ادھر سے جا کے موجے مارے، کبھی اس میرج ہال کے پیچھے جو ہڈیاں پڑی ہیں وہ کھائے، کبھی ادھر چلا جائے، کبھی مکہ میرج ہال پہ، کبھی پیراڈائز پہ، کبھی جناب ادھر، کبھی ادھر، اتنا موٹا ہو جائے، قد بھی اتنا لمبا ہو جائے، گلے میں پٹا کسی کا نہیں، اور کہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ ایک وہ کتا اور ایک وہ کتا جو نسل کا بے شک اعلیٰ نہ ہو لیکن کسی ڈیرے دار کے ڈیرے پہ رہ جائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک، بیٹھ جائے، بے شک، آزادی نہیں، بے شک، 24 گھنٹے اس کے گلے میں پٹکا اور ساتھ اس کے رسی قلعے پہ باندھا ہوا ہے، بے شک، وہی اس کی کائنات ہے جو ڈیرے کے اندر اس کے مالک نے ایک سائیڈ پہ دے دی، بے شک، ادھر ہی 24 گھنٹوں میں صرف 2 دفعہ اسے کھانا دیا جاتا ہے، صبح اور شام، وہ بھی مخصوص روٹیاں یا مخصوص کوئی چیز، بے شک، لیکن دوسرا جس وقت چاہے ادھر نہ سے ادھر سے در در پہ وہاں جا کر وہ کھائے، اور اس کا ایک ہی دار ہے، ایک ہی ڈیر ہے، بے شک، صرف یہ اتنا کھا سکتا ہے جتنا اس کے مالک کے پاس ہے، بے شک، 24 گھنٹے میں اسے صرف آدھا گھنٹہ کھولا جاتا ہے، اس کی آزادی آدھے گھنٹے کی، نسل بھی اعلیٰ نہیں، دبلا پتلا ہے، موٹا تازہ بھی نہیں، قد بھی چھوٹا رہ گیا، باندھے ہونے کی وجہ سے ٹانگیں بھی ٹیڑھی ہو گئیں۔ اب آوارہ کی کوئی نسل والا ہی کیوں نہ ہو، آوارہ ہو، اسے جتنے مرضی آپ پتھر ماریں کوئی پوچھنے والا نہیں، بے شک، لیکن اس کی طرف اگر آپ یوں ایسے کر کے جاؤ گے نا تو اس کا مالک گئے کہ بے شک، سبحان اللہ، کہے گا کہ نہیں، بے شک، کہے گا۔ بے شک، اب تھوڑا سا آ جائیے، آج سے تقریباً 7 صدیاں پیچھے جائیے، میں 1400 سال نہیں، میں 700 سال پیچھے کہتا ہوں، تھوڑا پیچھے جائیے، اسی طرح کا ایک انسانی مظاہرہ بھی ہوا ہے،
ایک بندے نے زندگی ساری اللہ رسول کے کہنے پہ گزاری، اپنی خواہش پہ عمل نہیں کیا۔ ایک اور تھا، اس نے کہا میرا جسم اور میری مرضی ہے، اس نے محبوب کی بارگاہ میں حاضری نہیں لگوائی، اپنی خواہش کے مطابق رہا۔ یہ صبح صبح اپنے کاشانے سے نکلا، بغداد کی گلی ہے، بارش ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ جب گھر سے نکلا بازار میں آیا، اپنی مستی میں اپنے یار کو راضی کر رہا ہے، اسی کا ورد پکا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے جلیبی اور دودھ والے نے آواز دی، او مستانے ادھر آیا، اس نے کہا یہ دودھ گرم ہے، جلیبی بھی ہے، یہ کھا لے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، کھا پی کے شکر الحمدللہ دعا پڑھ کے اس نے کہا واہ مولا، نہ کچھ کیتا ہے نہ قطرے ہے، تے کڈا سونا چس والا دودھ بھی تے جلیبیاں پا کے بھی۔ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک وہ یار بیٹھا ہوا تھا جس نے دنیاوی کسی کے لیے زندگی گزاری۔ ایک بازاری عورت اپنے مکان کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ کر بارش کو انجوائے کر رہی تھی، اس کا بھی یار ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ دیوانہ اسی دھن میں ہے کہ میں اپنے یار کا شکریہ ادا کروں کہ یہی کچھ نہیں، پھر بھی دے رہا ہے، اسی شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آگے بڑا بارش ہو رہی تھی، نیچے تھوڑا تھوڑا کیچڑ بھی جمع ہوا تھا، اس کے پاؤں سے کیچڑ اچھلا اور اس عورت کے کپڑے پر جا کر لگا۔ اس کے یار نے عورت کے ساتھ وفاداری نبھانے کی اداکاری کی، اس نے جا کے دیکھا کہ درویش ہے، اس نے جا کے تھپڑ مارا، درویش نے چپ کر کے تھپڑ کھایا، دیکھنے لگا میں کیتا کہ ہے، یہ دیکھا اچھا اس کا کپڑے پہ ایک چھینٹ جا پڑی ہے۔ آگے گیا، کہتا ہے واہ مولا، کسے جگہ تو دودھ جلیبیاں، کسے جگہ تو تھپڑ دینا ہے، تیریاں مرضیاں۔ اتنا کہہ کے نا تو اسی جگہ پہ بابا جی غلام فرید نے کہا نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سبحان اللہ۔ سکھ نو چلے ڈاواں، بے شک۔ یہی ہے نا، سکھ نو چلے ڈاواں۔ اب وہ آگے گیا، اب جناب اس کا یار حرکت میں آیا نا، اس کے یار نے بھی کچھ کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسرائیل آئے، انہوں نے آ کے تو اس عورت کا پاؤں پھسلایا اور یہ وہاں اسی سیڑھی پر گری، یہاں سیڑھی لگی، اسی وقت وہ مر گئی۔ لوگوں نے اس بغداد کی گلی میں شور برپا کر دیا، اس درویش نے بد دعا کی ہے اس لیے ایسا ہوا۔ درویش کو گھیر لیا گیا، اس نے کہا نہیں میرے مذہب میں بد دعا تو ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا او راز سے پردہ ہٹا ہی دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ گھیر جو لیا تو پھر راز سے پردہ ہٹاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہٹاؤ، اس نے کہا بس یہ یار یار کا معاملہ ہے، سبحان اس نے یہ یار بنایا، میں نے وہ یار بنایا۔ سبحان اللہ۔ جب اس پر چھینٹا پڑا تو اس نے اپنے یار کے لیے مجھے تھپڑ مارا، سبحان اللہ۔ پھر میرا یار بھی حرکت میں آیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مقدرہ آڑا تے او ہے جدہ یاری کملی والا ہے، جس کا یار وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جدہ یار پھر بن جائے نا، پھر رندہ ہو یہ سبحان اللہ۔ دنیا پھر جتنی مرضی پابندیاں لا لے، جو دل لے کر لے۔ میاں صاحب فرمانے نے فرمایا ہی کہندہ ہے کہ جس تن اندر عشق سمانا، سبحان اللہ۔ پھر نہ اس جانا، نویں نویں پاویں ملن ہزاراں، اسا نہیں ہوں یار وٹانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اگلی حدیث پاک سماعت کیجئے اور توجہ سے ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مالک ہیں، ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ میرے آقا اس کے مالک ہیں۔ صحابہ کرام نے پھر دنیا کو بتایا کہ واقعی میرے آقا مالک ہیں، سبحان اللہ۔ بندہ مالک نہیں ہے، آقا مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ ایک غزوہ کی طرف، ایک جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان عورت، باپردہ عورت آ جاتی ہے، ایک گٹھڑی میں آ کر لا کر گٹھڑی اس نے سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے حضور یہ میری طرف سے نذرانہ لے لیں۔ آقا نے فرمایا کہ اے میری بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی آقا یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے میرے آقا کی امتی، اے میری بیٹی تجھے پتہ نہیں کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں؟ عرض کی کہ ہاں مجھے پتہ ہے جنگ میں جا رہے ہیں۔
تو پھر جنگ میں یہ 6 مہینے کے بچے کا کام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مانا سب سے اعلیٰ تربیت، سب سے عمدہ پرورش میرے نبی کے قدموں میں ہے، لیکن یہ تو مردوں کے مار کے ہیں، یہ تو مردوں کے میدان ہے، یہاں تو سینہ زوری ہوتی، یہاں تو بازو کا زور آزمایا جاتا ہے، یہاں تو پھر بندے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں 6 مہینے کا بچہ لے آئی۔ اس نے کہا ہاں، ہر در سے نبی کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی آ کے جان کا نذرانہ دے کے اپنی حاضری لگوا رہا ہے۔ میرے گھر میں میرا ایک خامن تھا، وہ شہید ہو چکا ہے، بھائی میرا کوئی نہیں، باپ میرا فوت ہو چکا، پیچھے اور بیٹا میرا کوئی نہیں، کوئی رشتہ نہیں بچا، ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ بھی کملی والے کی بارگاہ میں لے آئی، اس کا کیا کیا جائے؟ اس نے عرض کیا اے عمر، اس کا یہ کیا جائے جب کملی والے پر کوئی تیر چلایا جائے 6 مہینے کا، گریبان سے پکڑ کر آگے کر کے تیر اس پر روک لیا جائے۔ اللہ اکبر، چھ مہینے کا بچہ، ایک ہی بیٹا ہے، خود بیوہ ہے، وہ ایک ہی ایک اس کا پیچھے تھا، اس نے کملی والے کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے غلاموں، اس نے اولاد سے بڑھ کے سرکار سے پیار کیا کہ نہیں کیا؟ بولو تو صحیح نا، کہاں گئی آج وہ مائیں؟ کدھر گئی وہ تعلیم و تربیت؟ بتاؤ مجھے اس نے کون سی پی ایچ ڈی کی تھی؟ بتائیے نا مجھے، کس ٹی وی پروگرام میں آتی تھی تو اس لیے زیادہ سمجھدار تھی؟ مجھے بتاؤ نا وہ میڈیا کا کون سا چینل تھا جو اس کو سچی مومنہ بنا رہا تھا؟ کون سا ایسا سکول تھا جہاں سے وہ بچی پڑھ کے آئی جس کو پتا چل گیا کہ اولاد نہیں قیمتی، کملی والا قیمتی ہے؟ پھر کملی والے نے کیا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹا، سرکار کی آنکھوں سے بھی آنسو آگئے، فرمایا تمہارا یہ بیٹا میں نے قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اب بات ہوتی ہے قبول ہونے کی، سبحان اللہ۔ کچھ ساری عمر بھی چلتے رہتے ہیں بے شک تو ایک سٹیپ بھی نہیں لے سکتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مزاج محبوب کا سمجھ کے آتے ہی منظور نظر ہو جاتے ہیں۔ قبول ہونا اصل کام ہے۔ شیطان نے چپے چپے پر سجدے کیے ہیں، آج اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ دتکارا گیا، رد ہو گیا۔ ریزلٹ اصل معنی رکھتا ہے۔ وہ میرے محبوب کی امتی سرکار کی بیٹی آئی، اس نے ایک ہی ایک اس کے پاس 6 مہینے کا صرف سہارا ہی تھا، اس کو لا کے پیش کیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سرکار نے فرمایا کہ بیٹی تیری جان کا مالک میں ہوں، جاؤ یہ لے جاؤ، موج کرو۔ سبحان اللہ۔ قبول بھی ہو گیا، بیٹا بھی واپس مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کمی ہماری طرف ہے، سرکار کی طرف سے کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے۔ اگلی حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مکہ شریف کا ماحول ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اپنا نبی ہونا ظاہر کیا۔ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ اظہار کیا جائے، ولایت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے اخفا رکھا جائے، چھپایا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو حکم تھا کہ اپنی ولایت کا اظہار کیا جائے، کم ولیوں کو یہ حکم ہوتے ہیں، ورنہ ولایت کو چھپایا جاتا ہے، نبوت کو پھر ظاہر کیا جاتا ہے، اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میرے آقا نے 40 سال کی زندگی گزار کے لوگوں کو پھر ظاہر کیا، عام لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جب میرے آقا نے تبلیغ کی، 3 سال تک میرے آقا خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد میرے آقا کو حکم ہوا کہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دی جائے، ان کو تبلیغ کی جائے۔ میرے آقا نے پہلی دعوت کی، پہلی دعوت میں 40 بندے بلائے، ان 40 بندوں میں آ کر زیادہ گفتگو ابو لہب کرتا رہا۔ میرے آقا نے اس پہلی دعوت میں گفتگو نہیں کی، میرے آقا نے پہلی دعوت میں تبلیغ نہیں کی، دعوت
ہو گئی, کھانا کھا کے سب چلے گئے. پھر میرے آقا نے دوبارہ دعوت کی, سارے رشتہ دار بلائے, بلا کے انہیں دوبارہ اسلام کی تبلیغ کی. تو اس تبلیغ میں کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا. ایک ننھا شہزادہ حضرت علی کھڑے ہوئے. حضرت علی نے خاندان سارے کو چھوڑا اور کھڑے ہو کے کہا, حضور میں آپ کے ساتھ ہوں. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا, انہوں نے اسلام کا ڈنکا بجایا تھا. بڑوں میں سب سے پہلے, جوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا. بات چلتی گئی, تبلیغ آگے بڑھتی گئی. 5ویں ہجری آ گئی, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5واں سال نبوت کا آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آہستہ آہستہ بڑھتے رہے. اب جب آہستہ آہستہ غلام میرے آقا کے بڑھے تو یہ تبلیغ آگے بھی پھیلی, پھر یہ عورتوں اور مردوں تک پھیلی. ان میں سے ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے بھی کملی والے سے پیار کیا, محبت کی, عشق کیا, آقا کو پہچانا, آقا کی معرفت پائی, سرکار کا کلمہ پڑھا اور مسلمان بنی, درجہ صحابیت پر فائز ہوئی, مومنہ بن گئی. اب اس کا بھی امتحان آیا. اس نے بھی دنیا کو بتایا کہ جان سے زیادہ ہمارے قریب ہمارا کملی والا. ابو جہل نے اس عورت کو پکڑا, اس عورت کو پکڑ کے اسے کہا کہ کملی والے کا دامن چھوڑ دے. دیکھو لوگوں, سوسائٹی میں آج کوئی زبر نہیں ہے, کوئی شدت نہیں ہے, کوئی حالات خراب نہیں ہے, کوئی ہمیں حکومتیں پریشان نہیں کرتی. 3 دن کی جیل کیا کہتی ہے, وہاں 3 وقت کھانا ملتا ہے, کوئی کام نہیں کرنا پڑتا, اعلیٰ عمدہ بستر ملتے ہیں, پولیس والے وہاں نوکر ملتے ہیں, کوئی مشکل جیل میں نہیں ہوتی. صحابہ کرام نے دیکھیں کتنی مشکلات میں کملی والے سے پیار کیا ہے. آج ہم جیل پولیس کے نام سے ڈر کے پیچھے کیوں ہٹ جائیں؟ ہمارا تو سب کچھ کملی والا ہے, رہے گا بھی انشاءاللہ. حضرت سمیہ, ان کو بھی ابو جہل نے پکڑ لیا. چند عورتیں صرف مسلمان ہوئی ہیں, چند مرد صرف مسلمان ہوئے ہیں, ابھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم نہیں ملا. ابو جہل نے کہا, اے سمیہ تو عورت ہے, تو غلام ہے, میں چودھری ہوں, بتا کملی والے کو چھوڑے گی کہ نہیں؟ بدوہا کے چہرے والے کا دامن چھوڑ دے, تجھے آسائشیں ملے گی, تجھے سہولت ملے گی, لیکن اگر تو نے آقا پر جان مارنی ہے پھر جان لے لوں گا. سمیہ نے کہا, صرف جان؟ سبحان اللہ. یہ ایک جان کیا ہے, کروڑوں جانیں ہم تو کملی والے پر فدا کرنے کے لیے حاضر ہیں. حضرت سمیہ نے کہا کہ کملی والے کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا. ابو جہل نے کہا اس کی یہ ٹانگ باندھ دی جائے. اونٹ کے ساتھ ادھر ایک ٹانگ باندھ دی گئی, یہ ٹانگ ادھر اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی, اس اونٹ کا منہ ادھر کر دیا, اس اونٹ کا منہ ادھر کر دیا. کہا کہ جب میں اشارہ کروں گا ان اونٹوں کو ڈنڈا مارنا, یہ ادھر بھگا دینا, اس کی ٹانگیں ایسے چر جائیں گی. سمیہ نے کہا بس, یہ پیار ہے کملی والے سے, تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے. ابو جہل نے سمجھا کہ شاید یہ ابھی کوئی سے کوئی مسئلہ بنے گا, کوئی پریشانی بنے گی تو چھوڑ دے گی. اونٹوں کو اشارہ ہوا, اونٹ تھوڑے سے اس نے اونٹوں کے ادھر ایک ٹانگ کھینچی, ایک ادھر کھینچی. ابو جہل نے کہا اب بھی مان جا. اس نے کہا نہیں, اپنا تو سب کچھ کملی والا ہی ہے. اب ابو جہل کا غصہ آیا, اس نے زیر ناف مارا نیزہ, اور سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہو گیا, شہید ہو گئی. جان تو دے دی لیکن دنیا کو پیغام دے دیا کہ لوگوں صرف مرد ہی نہیں, اگر حوصلہ اور عشق مل جائے تو عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. مل جائے تیری شان کی خاطر, دل بھی حاضر, جان بھی حاضر, تیری شان کی خاطر, دل بھی حاضر, جان بھی حاضر, تیری شان کی خاطر, دل بھی حاضر, جان بھی حاضر. آستان علیہ بکی شریف زندہ باد, زندہ باد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, اگلی حدیث پاک میں سماعت کیجئے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب جانا, وہ لوگ کیسے ہیں؟
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق کا موقع ہے، مدینہ شریف سے باہر نکل کے تو میرے آقا نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی۔ فارس والے ایسے کیا کرتے تھے، عرب والوں نے پہلی مرتبہ یہ کام کیا تو مکے والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ خود فرماتے ہیں، حدیث پاک سماعت کریں، فرماتے ہیں کہ لوگوں جب ہم نے خندق کھود لی تو زندگی میں اتنی تیز آندھی کبھی نہیں دیکھی۔ اس آندھی کا بہانہ کر کے جو اندر کے بنی قریظہ کے جو یہودی تھے انہوں نے بھی سر اٹھانے شروع کر دیے۔ ہم سارے کے سارے سرکار کے غلام خندق کے ارد گرد تھے، مدینہ شریف اندر سے خالی تھا، وہاں صرف بوڑھے، بچے اور عورتیں تھیں، اور انہوں نے بنی قریظہ والوں نے اندر سے افواہ اٹھا دی کہ ہم مسلمانوں کے جو پیچھے اہل و عیال ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ جب لوگوں پر ان کی بیٹیاں اور بیویاں اور بہنیں اور مائیں ان پر دشمن حملہ کرے، یہ سب سے سخت حملہ ہے، انسان کے اعصاب پر یہ حملہ ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لیکن ہم لوگوں نے وہاں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اب منافقین جو تھے جو کلمہ سرکار کا پڑھتے تھے، فرماتے ہیں اتنی آندھی چلی کہ زندگی میں اتنی آندھی کبھی پہلے نہ سنی نہ کبھی بعد میں دیکھی۔ فرماتے آندھی کا اتنا زور تھا کہ ہم بیٹھ گئے، اور آندھی ایسی تھی کہ ہر طرف ایسے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آندھی کا عالم یہ تھا، ساتھ کھڑا بندہ نظر نہیں آتا تھا، بالکل ساتھ کھڑا بندہ یا بیٹھا بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایسے حال میں اب جو ہی وہ منافقین سرکار کی بارگاہ میں جاتے کہ حضور آندھی بہت زیادہ ہے، پیچھے گھر صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، اجازت دیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اجازت مانگنے چلا جائے، سرکار فرمائے ٹھیک ہے اجازت ہے تو چلا جا۔ ادھر کفار آئے ہوئے، ادھر جانوں سے پیار کرنے والے جب اجازت مانگتے ہیں تو محبوب کہتے ہیں جا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں نہ پتا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جنہاں نے جاننا نالوں نیڑے کملی والے نو منیا، مالک انہاں دا کول ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ اب جنہوں نے اپنی جانوں کی فکر کی، اپنے اہل و عیال کا فکر کیا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سارے منافقین نے جو ہی سرکار کے پاس جائیں سرکار اجازت دے دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تو دل ہی کانپ گیا، سرکار کسی کو روک ہی نہیں رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ آندھی کی وجہ سے اب ہم بیٹھ گئے، اب اندھیرا زیادہ ہو گیا، اب ہمیں جاتے ہوئے بندے بھی نظر نہیں آ رہے، کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر میں میرے قریب آئے اور فرمایا تو کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور میں حذیفہ ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ سرکار نے فرمایا مجھے پہچان کے فرمایا حذیفہ جا، اتنی آندھی میں توجہ کرنا، سبحان اللہ۔ جنہوں نے جانوں سے زیادہ سرکار سے پیار نہیں کیا سرکار انہیں اجازت دے رہے ہیں بے شک جا، تنو کار دی لوڑ ہے تو جا۔ بے شک۔ لیکن جنہوں نے جانوں سے بڑھ کے پیار کیا توجہ کرنا، سرکار اس کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا حذیفہ تو جا، خندق کو کراس کر اور جا کے دشمنوں کا حال تو دیکھ کے آ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ ظاہری طور پر تو سرکار اسے ایک مزید امتحان میں ڈال رہے ہیں، بے شک۔ لیکن اسے جرت کا ایک اور چیز بھی کوئی اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے اس حکم کے پیش نظر اٹھنے تو لگتا تھا لیکن میں شرم کے مارے بیٹھا رہتا۔ شرم کیسا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا مالی حساب یہ تھا کہ میرے اوپر تن کے کپڑے نہیں تھے، صرف میں نے یہاں سے لے کر ناف سے لے کر اپنے گھٹنوں تک ایک پتلی سی چادر تھی وہ لپیٹی ہوئی تھی، لیکن میں اپنے یار کے لیے جنگ کرنے آ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تن کے کپڑے بھی نہیں ہیں، اتنا غربت کا عالم ہے، گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کے اتنی تیز آندھی میں آ کر بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا آندھی کی وجہ سے کہیں میرا ستر نہ کھل جائے، سامنے میرا محبوب کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تصور مرشد کا کر لیجئے کہ مرشد سامنے ہو تو بندے کا ستر ننگا ہونے لگے،
ذہن پہ کیا بنتی ہے؟ حیا تو آتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں اٹھنے ہی لگا کہ میرے محبوب کا حکم ہے، تو میرے محبوب نے پھر اجر کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اجازت نہیں مانگی، اجازت مانگنے والے پورے کپڑوں میں تھے، اجازت مانگنے والوں کے پاس اسلحہ ساز و سامان سارا تھا، اجازت مانگنے والے اتنے غریب نہیں تھے جتنا میں تھا، اجازت مانگنے والوں کے پیچھے بھی گھر میں اور لوگ تھے، میرے گھر میں صرف میری بیوی اور اس کے اوپر کا دوپٹہ میں لے آیا۔ اب وہ گھر میں اپنے پردے کی خاطر کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا، میں نے اپنی چادر کو پکڑا، میرے کمری والے نے ایسا عطا کیا، ایسی دعا دی کہ اس سے پہلے اور اس سے بعد میں کسی کو یہ دعا نہ ملی۔ سرکار نے فرمایا یا اللہ میرے حذیفہ کی دائیں طرف سے بھی حفاظت فرما، بائیں طرف سے حفاظت فرما، آگے سے حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت فرما، اوپر سے حفاظت فرما، نیچے سے بھی حفاظت فرما۔ فرماتے ہیں جب میرے محبوب کی زبان سے پھر یہ نکلا نا، فرماتے ہیں پھر نہ آندھی نہ اندھیرا نہ طوفان نہ دشمن کا خوف نہ سطر اترنے کا ڈر، فرماتے ہیں میں یوں گیا ان کا حال معلوم کر کے دیکھ کے مجھے کوئی دیکھے ہی نہ، میں یوں واپس آیا۔ محبوب نے فرمایا حذیفہ بڑی جلدی آئے، عرض کیا سونیا جنوں تو عطا کرے من تو صحیح نا یار، آنا سرکار کے قریب تو آنا، اس راستے پر آ تو صحیح، دیکھ تو صحیح اس راستے میں ہوتا کیا ہے، آ تو صحیح، آزما تو صحیح میرے محبوب کی بارگاہ میں ملتا کیا کیا ہے۔ آخری حدیث پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں نے آج انداز اور رکھا ہے، اور جب بھی کبھی ایسا ہوا میں نے چیک کیا اکثر، جب بھی ہمارے عوام میں یہ ہوا ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہونا کہ کمی ہم میں ہے، ہم وفا کریں تو سرکار تو دیتے ہی ہیں، اسی دن ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع پر سناٹا چھا جاتا ہے، اور جب کبھی یہ کہا جائے نا کہ تو اپنی اوقات کو چھیڑ، سونے دیاں تاواں یا تاواں نے، پھر بڑی موج رہندے نے، پھر اچھی سبحان اللہ کر دیں، لے وے ساڑی ڈیوٹی مکائی یا سو سائیاں دیاں صرف جڑیاں کرم نوازیاں نہیں او گن دے پیا۔ سونیو انج نہ کریا کرو، انہاں دے تے اے ہی بڑے کرم نے کہ ساڈے جیاں نو مٹی وچ آٹا پہ دیندے نے، سبحان اللہ، تے ساڈے جیاں عجیب لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں محفوظ نے، سبحان اللہ، ماما دیاں عزتاں محفوظ نے، انہاں دے پیراں تھلے جنتاں نے، سبحان اللہ۔ اے کرم تھوڑے نہیں، صرف ساڑی طرفوں کمی ہے، تھوڑی سری توجہ کرو، کملی والا اج بھی تہاڈا ساڈا مالک و مختار ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آخری حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کتنا کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فضل کتنا ہوتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے عشق کیا، جنہوں نے سرکار سے پیار کیا، ان کو پھر کرم نوازیاں کتنی عطا ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سفینہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام سفینہ کیسے رکھا؟ میرے آقا ایک دفعہ مدینہ شریف سے دور ایک سفر پر تھے، وہ صحابی بھی سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اب چلتے چلتے دور چلے گئے، اس علاقے میں شاپنگ تھوڑی سستی تھی، صحابی رسول عرض کرتے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام صحابہ نے موقع جان کر وہاں سے تجارت کر لی، اب جس نے تجارت کر تو لی، سواری اس کی اتنی نہیں تھی کہ وہ سارا سامان اٹھاتی، اتنے میں ہمیں سرکار کی طرف سے حکم ملا کہ چلو واپس چلیں، ہم نے عرض کیا کہ آقا ہم نے تو اتنی تجارت کر لی ہے، آقا نے فرمایا اب سواریوں پہ لا دو، حضور سواریاں سے اٹھانے سے قاصر ہے، جو بوجھ اونٹ اٹھانے سے قاصر ہے، جو بوجھ گھوڑے اٹھانے سے قاصر ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اپنی چادریں اکٹھی کرو، چادریں اکٹھی کر کے انہیں ایک جگہ پہ بنایا گیا، رکھا گیا، فرمایا سارا سامان اس میں رکھو، رکھ دیا گیا، اسے باندھ دیا گیا، سرکار نے فرمایا ہے غلام ادھر آ، سفینہ بن، اس کے نیچے آ، سرکار کے صحابی نے فرماتے ہیں کہ میں چپ کر کے نیچے آ گیا کہ میری جان دا مالک میں نہیں، کملی والا ہے، مر جاؤں یا جی جاؤں یہ نہیں کہنا کہ یہ بوجھ میرے والا نہیں ہے، سونے یہ میں نہیں ڈیوٹی دے سکتا،
جسے اونٹ نہ اٹھائے وہ بوجھ مجھ پہ کیوں لاد رہے ہیں؟ نہیں، غلام کی چاہت نہیں ہوتی، غلام کی مجال نہیں ہوتی، غلام کا خیال نہیں ہوتا، غلام کی سوچ نہیں ہوتی، سوچیں مالکوں کی ہوتی ہیں، خیالات مالکوں کے ہوتے ہیں، آرڈر مالکوں کے ہوتے ہیں۔ نوکر کا کام بس نوکری کرنا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے میں نیچے آیا، سرکار نے فرمایا سارے صحابی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھو، یہ تو سفینہ ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے رکھا، میں نے سارے راستے اٹھا کر مدینے لے آیا۔ غلام نے پوچھا اب بتا اس کے بعد آج کا حال کیا ہے؟ کہا کملی والے نے ایک دفعہ سفینہ کہا ہے، آج بھی 8 اونٹوں جتنا سامان خود ہی اٹھا کے چل پڑتا ہوں۔ اٹھوانا نہیں پڑتا، جب سے سرکار کے حکم پر بغیر سوچے سمجھے بس جان پیش کی کہ اتنے وزن کے نیچے مروں گا یا بچوں گا، یہ نہیں سوچا، سر دے سڑے ہے اس جڑ دا سونے نے پھر طاقتیں ہی دے سڑیاں نے۔ وہی صحابی ایک دفعہ چلتے چلتے ان کی ڈیوٹی تھی تو وہاں سے وہ جنگل میں، راستے میں جنگل آتا تھا، راستہ بھول گئے۔ جب راستہ بھولے، راستے میں ایک شیر تھا، شیر کتنے دنوں سے بھوکا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ یا اللہ کچھ چنگا جا رزق دے، سونا جا گوشت دے، سچیاں دعاواں کردہ رہا، دل اودے وچ بھی کملی والے دا پیار سچا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سرکار کے وسیلے دے دے کہ دعائیں کرتا رہا، یا اللہ رزق سونا جا دے، اتنے دن ہو گئے نے بھکھا ہیں۔ ادھر حضرت سفینہ بھی درود و سلام پڑھتے آئے، شیر سامنے انہوں نے کہا سونیا سنی تے چنگی جا۔ سبحان اللہ۔ ایڈا سونا بندہ دیتا ہی جدہ چہرہ بھی روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ کو لانتانا چہرہ نہیں لیندہ، ادھی شلوار بھی پوری ہے۔ سبحان اللہ۔ ناپ تولچ کمی نہیں اسی کیتی ہے، بھی ناپ تول ہوندہ ہے درزی لندے نے، ادھے وچ بھی سونے ہوں کمی نہ کریا کرو۔ سبحان اللہ۔ پوریاں شلواراں سی میا کرو، ایویں بندہ اور طرح دا اور طرح کھواندہ رہندا ہے۔ پھر نے صاحب لایا اے جنیں چوڑیاں نہیں سپائیاں، نہ لوہے دیاں نہ لیلن دیاں۔ سبحان اللہ۔ ایندے بھی کوئی ہیں جنہوں نے شاکی رہندا ہے، پتہ نہیں باجیاں کے بھائیاں۔ ایک منوں بھی حافظران نال ملیا، السلام علیکم جی، میں سلام تے دیا، میں تکیا تے ایتھے جناب ایسا جی بہن تے اتنا سارا وشکاروں گیپ تے دوالے جی کوڑے دی کھوری نہیں ہوندی۔ میں کہ اللہ ہی جانے حافظر یہ کے پیش پہ کر دینے، یقین کرو ساڑھے علاقے چاہیے شیمہ کاٹ رہے ہیں ہو جیاں۔ میں ہی انہوں پتہ نہیں کہ یہ چپی کر گیا، میں کہ ہوں ساڑھے علاقے چاہیے نا ایک قربانی نیڑے آ جائے نا تے اسی لوہے دیاں نے کنگریاں جیاں دے چوندیاں نے تے اسی بکریاں دے پاس رہنے ہاں، دانداں دے پیراں چھپانے ہاں تے دانداں دے اگلے بھی پیر ہی ہوندے نے تے پچھلے بھی پیر ہی ہوندے نے تے اسی پچھلیاں دے چ نہیں پاندے، اسی بھی اگلیاں چ پانے ہاں تے توڑے اتھے بندیاں پائے ہوندے نے۔ سمجھ نہیں آئی انچ کیوں پاندے نے، اے کیڑے صحابی دی سنت ہے، کچھ سمجھ کو نہیں آئی، اس طرح دی داستان دا کوئی پتہ نہیں چلیا۔ ایک بندہ منو کہندا نہیں یہ تکیا نہیں جی تسی کوئی سرکار دے دندان مبارک شہید ہوئے تے حضرت اویس نے بھی شہید کر لے۔ میں کہ حضرت اویس والو تک کہ اگو کسے کیتے نے، اگو تے کو نہیں کیتے۔ میں کہ پھر اویس نو اویس رہن دے، تی پھتے پلوڑ دی تڑیکے سے ابیاں نال انج نہ کر، انسان رو، میں اپنی اوقات تک ستنجے دے مسائل دا یہ پتہ کو نہیں تے گلاں کتھے جا کے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اویس دا مقام بھی تو ویکھو نا، اویس دا مقام بھی اے ہے کہ سرکار فرمان اے علی جائیں اویس کولے، سبحان اللہ، سن بھی تو صحیح نا، اے عمر فاروق جائیں اے میرا جبہ لے جائیو تے جا کے انہوں آکھے اسو سرکار سلام پہ دندے آئی نہیں، سبحان اللہ۔ سونے ہوں کو کرنا لی کرے آگو دلیل بھی ہو تو وہ جڑی رکی نہ ہوئے اگر ٹوری ہوئے، بے شک سبحان اللہ۔ تو جے انجی جی اس طرح دی جے گل ہوئے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے 6 نمازاں فرض آئیاں، اور سونیاں تو کتنیاں تائیں ہیں، بے شک ہے نا، ایک پتہ نہیں لوہا سستا لب دے تانگلے، ایک ہونے جی لوہے والے عاشق نے، سبحان اللہ بھائی تو اٹھے بھی، اور انج نہ کرو سرکار دے غلام بنو، سبحان اللہ۔ حضرت سفینہ ادھر سے آئے، ادھر سے شیر سامنے، شیر بڑا خوش،
بڑا نوری چہرہ ہے، بڑا ماشاءاللہ خوبصورت مردار ہے، اب گوشت بڑا کمال ہے. ادھر شیر نے اپنے منہ پر جناب ہونٹوں پر زبان پھیری کہ اج خیر سواد آوے دا، کیا موسم ہے اور کیا میرا خوراک ہے. ادھر حضرت سفینہ تکیا، پہچان گئے شیر بھوکا ہے. عرض کیتی سونیا اپنے محبوب دے صدقے. سبحان اللہ. شیر نو پھر آواز دیتی، او شیر رک جا، میں تیرے نبی کا غلام ہوں. اب شیر بھی شیر تھا، گیدڑ شیر کی کھال نہیں پہنے ہوئے تھا، حقیقی شیر تھا. اسے نبی کا احترام معلوم تھا، نبی کی نسبت کا حیا کرنا آتا تھا. سفینہ کے نام سے، سفینہ کی زبان سے نبی کا نام سنا، انہیں کہا لے میں بھی تیری. سبحان اللہ. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. انہیں کہا لے سبحان اللہ. پھر کھانا نہیں ہے، پھر وہ کو برداشت کریں گے، پھر اپنی دعاواں ہی چھڑ دیتیاں. انہوں نے اس نے کہا نا کہ میں تیرے محبوب دا غلام، میں کملی والے دا غلام ہاں. سبحان اللہ. شیر نے آ کے زبان پیران تے ماری، حضرت سفینہ دے اتے بیٹھے، پھر شیر توڑ چھڑ کے بھی گیا. سبحان اللہ. پیڑے ہو ہون دیکھیا جے جنہاں نے اپنے آپ نو سرکار دی شریعت دے وچ لیند ہے، اپنے خیالات اور اپنے جڑے نا جڑیاں سوچاں ادھے تو ہٹ کے جس ٹائم سرکار دا غلام بنا لیا ہے نا، پھر سرکار مالک انج دے ہوئے نے نا، پھر جنگل دے درندیاں بھی منیا کہ تیرا مالک تے کملی والا ہے. تو جدہ کملی والا ہو جائے تو انہوں پھر ستے ہی خیرانی. سبحان اللہ. ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وقت کافی ہو چکا ہے. 3-4 حدیث اس میں پیش کرنے کا آج موڈ تھا، لیکن پھر بھی 6-7 ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز باقی پھر کبھی صحیح کدے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیو غلامی چنگی جے. سبحان اللہ. ایک اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے غلام خرید کر وہ لے آئے. جب لے کر آئے تو غلام سے کہا اے غلام تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے. فرمایا واہ بڑا کو درویش ٹائپ بندہ ہے تو بھائی. پھر پوچھا اچھا اے سارے میرے ڈیرے دے کمرے نے کیڑے کمرے چڑھا رہنا پسند کریں دا؟ انہیں رض کیتی حضور غلامہ دیاں خواہشاں کو نہیں ہوں دیاں. سبحان اللہ. آپ فرمایا کہ میرا خاندانی ریت ہے، میں نریا ودے اپنے نوکران کے نہیں پاندہ، میں چاہت پوچھ لینا کیڑی شے خوش ہو کے کھائیں دا؟ انہیں کہا حضور غلامہ دیاں بھی کدے خواہشاں تے ڈشاں تے کھانے ہوئے نے، حضور جڑا دے سڑ دیو کھا لانگا نہ دیتا جائے تے نہیں کھان لگا. سبحان اللہ. فرمایا اے دس وہ ڈیوٹی دن نو کریں دا کہ رات نو کریں دا؟ اللہ لے آئے نا، سبحان اللہ. نیرا بوجھ نہیں نہ پاندے آئے، تک دی آئے، وہ جتنا چک سکے وہی کریے. انہیں کہا حضور دنے وازہ مارو تامی غلام ہاں، سبحان اللہ. راتی وازہ مارو تامی غلام ہاں. وہ اللہ دے ولی بے ہوش ہو کے ٹیپے او شاہید فرمایا کہ السل تے رب دی معرفت پان والا بندہ تو ہے سبحان اللہ. جنہوں پیدا ہوں دیا ہی پتہ لگ گیا کہ تو غلام ہے. میری اتنی زندگی لگ گئی ہے منو یہ سمجھ نہیں آئی. یہ تھی میں اپنی خواہشیں ہی سوچنا. حقیقت اے ہے جڑے کملی والے دے غلام ہوندے نے نا وہ پھر اپنی سوچ کے نائی کولے نہیں جاندے، وہ سونے دا چہرہ یاد کر دے نائیاں کو لنگ جاندے نے. پھر انج نہیں کر دے ازانہ ہوندیاں رمن تے اپنے یار نال اتھے بہ کے بانٹے نہیں کھیڑ دے، نہ کسے کھوکے ہوتے گپا لاندے نے. پھر زمین دا بننا آ جائے نا اس بننے دے سینے ہوتے چڑھ جاندے نے، لیندے منہ کر کے کہندے نے کہ کیتی میں اس نماز نیت اس نماز دی. پھر انہاں دیاں خواہشاں نہیں، جن کی اپنی خواہشیں نہیں وہ اپنے محبوب کی رضا میں راضی رہتے ہیں. کملی والا فرماتا ہے انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، پھر میں انہاں دیاں جاناں نالوں نیڑے آ جنہاں دے خیالات وچ اپنے پہ جان تکبر آ جائے. ایتھے بھی ذلیل ہوندے نے اوتھے بھی ذلیل ہوندے نے. تے میاں صاحب رہی محلہ نے پیغام بڑا کمال دیتا ہے. آخر تے میں بھی اوہی دینا چاہنا پڑھنے دا تو مان کرینا تے نا آکھی
قہار صدا وے متا روڑ دوے دودھ کڑیا تے جس تنے اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے خواب دے در راکھی کر دے تے صابر بھوکے ننگے میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد